السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے قانونی اور جرائمی نفسیات کے بارے میں، یعنی فورینزک سائیکالوجی۔ قانونی اور جرائمی نفسیات سے مراد یہ ہے کہ نفسیات کا اطلاق قانونی نظام پر کرنا، یعنی ٹو اپلائی دا تھیریز اینڈ پرنسپلز آف سائیکالوجی ٹو جسٹس سسٹم۔ فورینزک سائیکالوجسٹ ججز اور لائرز کو اسسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں اور اس طرح جسٹس کو پروموٹ کیا جا سکے۔ فورینزک سائیکالوجی کے مقاصد یا ایمز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ریسرچ کرنا، سب سے پہلے تو یہ کہ لوگ کرمنل کس طرح بنتے ہیں، کرمنالٹی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کرمنلز کو کس طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے یا ان کی اصلاح یا ریفارمیشن کس طرح کی جا سکتی ہے۔ پبلک کے لیے پالیسیز بنانے میں بھی فورینزک سائیکالوجسٹ گورنمنٹ کی یا لا ڈپارٹمنٹ کی مدد کرتے ہیں۔ فورینزک سائیکالوجسٹ ایکسپرٹ وٹنس یعنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں۔ ایکسپرٹ وٹنس کا مطلب یہ ہے کہ بعض معاملات میں جج کو سائیکالوجی کی نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص جو ملزم یعنی ایکیوزڈ ہے تو اس کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے، یا یہ جو بچوں کا یا کسی بھی معاملے میں جو فیصلہ کرنا ہے تو اس میں کیا پارٹیز سائیکولوجیکلی افیکٹ تو نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر ان کو ایک سائیکالوجسٹ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو سائیکالوجی کے بارے میں نالج دیتا ہے۔ تو فورینزک سائیکالوجسٹ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے جج کو اور لائر کو اپنی وٹنس یعنی اپنی گواہی دیتا ہے، جس کی روشنی میں پھر جج اور لائرز کو اسپیشلی جج کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل بچوں کی تحویل یعنی چائلڈ کسٹڈی۔ اگر پیرنٹس میں ڈائیورس ہو رہی ہو تو بچہ کس کے پاس جائے گا؟ تو بچے کی سائیکولوجیکل حالت کو دیکھنا، اسی طرح پیرنٹس کی جو مطلب سائیکولوجیکل ان کی کنڈیشن کو دیکھنا، یہ سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے، اور سائیکالوجسٹ جج کو یہ بتائے گا کہ بچے کا بینیفٹ کس پیرنٹ کے پاس جانے میں زیادہ ہے۔ مقدمے میں حاضر ہونے کے لیے قابلیت یعنی کمپیٹنسی ٹو اسٹینڈ ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ملزم یعنی ایکیوزڈ ہے، کیا یہ اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ یہ عدالت میں جا کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ فورینزک سائیکالوجسٹ جوری کی سلیکشن میں مدد کرتا ہے۔ اچھا، وکٹمز کی وہ سپورٹ کرتا ہے جو جرائم کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جیسے بچوں کے ساتھ جو ابیوز کے کیسز ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر فورینزک سائیکالوجسٹ آتا ہے، وہ بچوں کی سپورٹ بھی کرتا ہے اور جج کو بھی یہ بتاتا ہے کہ بچے کی سائیکولوجیکلی وہ کس حد تک ڈیمیج یا ہرٹ ہوا ہے۔ پولیس آفیسرز جو ہیں ان کا برن آؤٹ جو ہے اس کا علاج کرتا ہے، اور اس طرح ہیبیچول جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی اصلاح یعنی ان کو ریفارم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، مثلاً پولیس آفیسرز ہو گئے، فائر بریگیڈ ہو گئے، سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ یا فوج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں عملے کی بھرتی یعنی ریکروٹمنٹ کے وقت مناسب لوگوں کو سلیکٹ کرنا جو اس جاب کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہوں، اس میں بھی فورینزک سائیکالوجسٹ اسسٹ کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی ورک پلیسز پر سیکیورٹی قائم رکھنے کے لیے اور وائلنس کے واقعات کو روکنے کے لیے پہلے سے مشورہ دینا، خاص قسم کے کرمنلز کی نفسیاتی پروفائل سائیکولوجیکل پروفائل کا مطلب بنانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام خاص قسم کی ٹریٹس یا کیریکٹرسٹک یا خصوصیات جو کہ خاص قسم کے مجرموں میں ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی ایک پکچر سی بنانا، جس سے کہ ایسے مجرموں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ فورینزک سائیکالوجسٹ ایجوکیشن اور ٹریننگ کا کام بھی کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پازیٹیو سائیکالوجی یعنی مثبت نفسیات کی۔ یہ سائیکالوجی کا ایک نیا یعنی ایمرجنگ فیلڈ ہے۔ پازیٹیو سائیکالوجی ان قوتوں اور خوبیوں یعنی انسانوں کی اسٹرینگتھس کا سائنٹیفک مطالعہ ہے جن کی وجہ سے انسان اور انڈیویجول تھرائیو کر سکتے ہیں، انسان اور سوسائٹی تھرائیو کر سکتے ہیں، یعنی درجہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس فیلڈ کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ ہر انسان کے اندر میننگ فل اور سیٹسفائنگ لائف گزارنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں پازیٹیو سائیکالوجی از دا اپلیکیشن آف سائیکولوجیکل پرنسپلز اینڈ تھیریز ان میکنگ لائف میننگ فل اینڈ سیٹسفائنگ۔ Positive psychology focuses on positive inner strengths of human beings rather than weaknesses.
پازیٹیو سائیکالوجی 3 چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. پازیٹیو ایموشنز مثلاً اپنے ماضی سے مطمئن ہونا اور پریزنٹ ہیپینس ہونا اور فیوچر یعنی مستقبل کے لیے ہوپ فل یعنی پر امید ہونا. پازیٹیو شخصی اور صاف یعنی انسان کی پرسنل سٹرینگث اور خوبیاں ان کو اجاگر کرنے اور ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا. اور پازیٹیو ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز، جیسے گھر کا انسٹیٹیوشن ہے، اسکول ہے، یا جیسے گورنمنٹ ہے، معاشرہ ہے، تو ان کو پازیٹیو بنایا جا سکے. جب یہ ادارے پازیٹیو ہوں گے تو انسان بھی پازیٹیو ہوں گے، ان کے ایموشنز بھی پازیٹیو ہوں گے اور ان کے اندر اسٹرینگثs بھی ترقی کریں گی. ابھی ہم نے اسٹرینگثs کی بات کی ہے، تو 5 قسم کی اسٹرینگثs ہیں یا کیریکٹرسٹکس ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں اور ان کو اجاگر کرنے کی انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے. وہ ہیں دانائی اور علم یعنی وزڈم، جرت یعنی کریج، انسانیت یعنی ہیومینٹی، اعتدال یعنی ٹیمپرنس، ماورا تجربہ یعنی ٹرانسینڈنٹ ایکسپیرینس یعنی ہائر ایکسپیرینس. ان اسٹرینگثs کے اندر ان کی بہت ساری سب ٹائپس ہیں، جیسے کہ آپ کو اس میں پکچر میں نظر آ رہی ہیں. مثلاً وزڈم میں شامل ہیں تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی، تجسس یعنی کیوریوسٹی، آزاد خیالی یعنی اوپن مائنڈڈنس، سیکھنے کی لگن یعنی پیشن فار لرننگ، جدت پسندی یعنی انوویشن اور نقطہ نظر یعنی پرسپیکٹیو. جرت یعنی کریج میں جو سب ٹائپس ہیں وہ ہیں بہادری یعنی بریوری، مستقل مزاجی یعنی پرسیویئرنس، ایمانداری یعنی انٹیگریٹی، توانائی یعنی انرجی اور جذبہ یعنی پیشن. انسانیت میں شامل ہیں محبت، مہربانی، سماجی ذہانت یعنی لو، کائنڈنس اور سوشل انٹیلیجنس. اعتدال اور میانہ روی میں شامل ہیں درگزر اور رحم یعنی فارگیونیس، عاجزی یعنی ہیوملٹی، سمجھداری یعنی پروڈنس، خود پر قابو یعنی سیلف کنٹرول. اسی طرح ماورا تجربہ یعنی ٹرانسینڈنٹ ایکسپیرینس یعنی ہائر قسم کا ایکسپیرینس. اس میں شامل ہیں ایستھیٹک سینس یعنی احساس جمال، تشکر یعنی گریٹیٹیوڈ، امید یا ہوپ، مزاح یا ہیومر، روحانیت یعنی اسپریچویلٹی. انصاف یعنی جسٹس میں شامل ہیں شہری ذمہ داری یعنی سیوک سینس، ایمانداری یعنی انٹیگریٹی اور قیادت یعنی لیڈرشپ. یہ سب وہ پازیٹیو اسٹرینگثs ہیں جو کہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ماننے والوں کے مطابق انسان میں پائی جاتی ہیں. خوشی کو حاصل کرنا پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. سیلیگمن جو کہ اس میدان کا بانی تھا، اس نے صحت مندی یعنی ویل بینگ یعنی ذہنی طور پر صحت مند ہونے کا ایک نظریہ پیش کیا، ایک ماڈل پیش کیا. اس کو پرما کہا جاتا ہے، یعنی یہ 5 الفاظ کا مخفف ہے، یعنی ایبریویشن ہے. پی ایبریویشن ہے پازیٹیو ایموشنز کا، ای کا مطلب ہے انگیجمنٹ یعنی مصروف ہونا، آر کا مطلب ہے ریلیشن شپس یعنی تعلقات، ایم کا مطلب ہے میننگ یعنی زندگی میں مقصد، اے کا مطلب ہے اکمپلشمنٹ یعنی زندگی میں کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا اور اس میں کامیابی کی کوشش کرنا. تو گرلز، آج ہمارا فرسٹ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اگلے ویک میں انشاءاللہ ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے.